ریپ نے جعلی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ غیر قانونی طور پر یورگرافن انجیکشن فروخت کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ بغیر لائسنس تیار کیے جانے والے پلاسٹک یورین کلیکشن کنٹینرز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ریپ نے جعلی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ غیر قانونی طور پر یورگرافن انجیکشن فروخت کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ بغیر لائسنس تیار کیے جانے والے پلاسٹک یورین کلیکشن کنٹینرز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ریپ نے جعلی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے۔ ریپ نے جعلی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ غیر قانونی طور پر یورگرافن انجیکشن فروخت کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ بغیر لائسنس تیار کیے جانے والے پلاسٹک یورین کلیکشن کنٹینرز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ریپ نے جعلی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ غیر قانونی طور پر یورگرافن انجیکشن فروخت کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ بغیر لائسنس تیار کیے جانے والے پلاسٹک یورین کلیکشن کنٹینرز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ریپ نے جعلی غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سمیت اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی استعداد کار کو بڑھانے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے ون ڈے میں پاکستان کو 73 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس 345 رنز کے تعاقب میں 45ویں اوور میں 271 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ بابر اعظم 78 اور سلمان علی آغا 58 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان 39، عبداللہ شفیق 36 اور کپتان محمد رضوان نے 30 رنز بنائے۔ طیب طاہر، حارث رؤف اور عاقف جاوید کا ایک ایک سکور۔ عرفان خان اور نسیم شاہ 0 پر چلتے بنے۔ میزبان ٹیم کی مارک چیپمین کی 132 رنز کی شاندار اننگز۔ ڈیبیو کرنے والے محمد عباس نے 26 گیندوں پر 52 رنز کی برق رفتار پاری کھیلی۔ پاکستان کے عرفان خان کی 3، حارث رؤف اور عاقف جاوید کی 2 وکٹیں۔ پاکستانی بالرز نے 43 ایکسٹرا رنز دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے، امریکی ٹیرف سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مارک کارنی سے اچھی بات چیت ہوئی۔ میرے دل میں کینیڈا کے لیے ہمیشہ جگہ رہی ہے۔ وہاں انتخابات قریب ہیں۔ الیکشن کے بعد کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے، امریکی ٹیرف سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مارک کارنی سے اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول کی قیمت 1 روپیہ فی لیٹر کم کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت کم ہو کر 254 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے پر برقرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 1 روپیہ فی لیٹر کم کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت کم ہو کر 254 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے پر برقرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے ذاتی خواہشات اور انا کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فوج سے نوازا ہے۔ جن کو پاکستان کی ترقی گوارا نہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، کوئی بھی پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر مل کر آگے بڑھیں گے تو ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی تمام ذاتی خواہشات اور انا کو ہم پاکستان کے تابع کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ انتہائی بہادر فوج کے علاوہ کہ اس جوہری طاقت سے دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے تو یہ قوم اس آنکھ کو پاؤں تلے رون دے گی۔ یہ وہ دشمن ہے پاکستان کے جو پاکستان کی ترقی
اور خوشحالی ان کو گوارا نہیں. اگر مل کر آگے بڑھیں گے تو یہ ملک چند سالوں میں انشاءاللہ نہ صرف خطے کے اندر جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دے گا بلکہ انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کے خواب کو ضرور ہم انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کریں گے.